اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قیماً، انتہائی درست اور سیدھی ہے، کوئی خامی نہیں اس میں۔ لِيُنذِرَ، اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ آگاہ کرے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے، اور بشارت دے مؤمنین کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں اجر حسن ہے، اچھا اجر ہے، اور جو اجر ان کو ملے گا ماکثین فیہ ابدا، اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ یہ ہم جو مومنین ہیں ہم تو سب جانتے ہی ہیں۔ عام طور پر یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جب ہمارے نوجوانوں سے ڈیبیٹس کرتے ہیں تو وہ کہتے بھائی آسمان سے قرآن کیسے پڑھا تھا؟ قرآن نازل ہوا ہے، پڑھا نہیں ہے، پھینکا نہیں گیا ہے کوئی جگہ۔ کہاں گئے تھے پیغمبر محمد جہاں ان پر یہ قرآن پڑھا تھا؟ قرآن کریم نازل ہوا 23 سال میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کوئی غیر ارادی طور پر اچانک نہیں بنا دیا۔ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آدمی کرکٹ کے دیکھنے کا شوقین ہے، کرکٹ کا ایک میچ ہے جو آپ نے ایس سے 2 سال پہلے یا 15 سال پہلے دیکھا ہے، اور وہ کوئی فائنل میچ ہے جس کی بنا پر آپ کو ہر گھڑی اس کی یاد ہے۔ اب 15 سال کے بعد آپ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ میچ ایسا تھا، اور آپ کو اس کا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ ابھی آپ ویڈیو کھول کر اس کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو سب معلوم کیا ہونے والا ہے، اگلے والی گیند پر کیا ہونے والا ہے۔ آپ کے بچے کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رب تعالیٰ کو اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے قیامت تک کے لیے اس کا ہر لمحے کا مکمل علم ہے۔ پوری کائنات اس کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور کائنات اللہ کے کنٹرول میں تو بہت اوپر بات کہہ رہے ہیں۔ ملک الموت جو ہے، ملک الموت اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، پوری مخلوق جو ہے، اور اس مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ مکھیاں ہیں، مچھلی ہے، سب کی روح یہ نکالتے ہیں ملک الموت۔ اور ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں، ابھی یہ 46 منٹ اور 25 سیکنڈ ہوئے ہیں، اس سیکنڈ کے درمیان پوری کائنات میں آپ سوچو کتنے انسان مر رہے ہیں، کتنی مخلوق اللہ کی مر رہی ہے۔ ان تمام کو ایک ہی وقت میں ان کی روح کو نکالنا، اور سیکنڈ کی تقسیم ہم نے کی ہے، سیکنڈز کے بیچ میں بھی بہت سارے چھوٹے وقت کے حصے موجود ہیں۔ ان تمام کو بغیر آگے پیچھے کیے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں ایک ہی وقت میں۔ پوری کائنات ان کے لیے تو ایسی ہے، جہاں سے چاہو، جس وقت چاہو، جتنا چاہو اٹھا لو۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہے، رب تعالیٰ کے لیے، ان کے فرشتوں کے لیے یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر کو 50,000 سال قبل اس کے کہ کائنات کو پیدا فرماتے لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ سب کچھ نازل ہوا اب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں، اس لیے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے، اور اس سفر میں یہ واقعہ ہے بخاری وغیرہ میں
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن کا ہار لے کر آئی تھی۔ عورتیں سفر کرتی ہے یا کہیں جاتی ہے تو زیور پہنتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اسما کا ہار لیا تھا رضی اللہ عنہ، تو وہ ہار جو ہے وہ گم ہو گیا۔ ابھی نکلنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو اعلان کیا کہ بھائی ہم چلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ان کو ہار نہیں ملا۔ تو کیونکہ ہار قیمتی چیز تھی تو اس میں تاخیر ہو گئی ملنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیچ میں روک دیا۔ اب ایسی جگہ پر روکا تھا، عام طور پر جب قافلے چلتے تھے پہلے تو جہاں رکتے تھے اس کا خیال ہوتا تھا کہ بھائی یہاں چشمہ ہے کوئی قریب میں جہاں پانی ملے گا، یہاں درخت کے سائے ہیں، اسی طرح جانور کے کھانے کے لیے گھاس ہے، چارہ ہے، یہ سب خیال ہوتا ہے۔ جو قافلے کے لیڈر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو وہاں روکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب چلے تو چلنے کے بعد اچانک ہی معلوم ہوا کہ ہار میرا نہیں ہے، تو اب روک دیا گیا قافلے کو۔ تو اب دیر ہونے لگی، نماز کا وقت آ گیا، جو پانی ضرورت کے لیے تھا پینے میں استعمال ہو گیا۔ اب نماز کے وقت کے لیے وضو کے لیے کسی پاس بڑا قافلہ ہے، پانی نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی تو بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور باپ کے لیے بیٹا بیٹی چاہے وہ کتنے بڑے ہو جائے وہ بیٹا ہے، تو حضرت عائشہ کو آ کر ڈانٹنے لگے کہ یہ تم نے یہ سب کیا ہے، خیال نہیں کرتی ہو، سفر میں ہو تو ایسی چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے اس طرح سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، باپ بول رہا ہے نا بیٹی کو۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابا کو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی، ایک آیت نازل کی ہے، اور اس آیت میں کیونکہ وہ پانی کی شکایت ہو رہی تھی نا، سب کو وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے، اس لیے حضرت ابوبکر کو زیادہ ناراضگی تھی حضرت عائشہ پر۔ تو وہ آیت نازل ہوئی تیمم کی آیت ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ ملے تمہیں تو تم پاکیزہ مٹی سے اپنے ہاتھ اور چہرے کو مل لو، تو اس سے تیمم کا مسئلہ نکل آیا۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا پورا، اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ تو اب سوچو صحابہ کے درمیان تو پوری ان کو یاد ہے کہ یہ آیت کیسے وقت میں اتری ہے، تو پوری استحضار کے ساتھ، تو جتنا ضرورت تھی جس وقت میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر اور ایک واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تھے تو جب یہ دیکھا کہ یہ تو پورے 950 اور پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے ہیں اور ہم تو لڑنے کی نیت سے گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو ہے متاثر ہوتا ہے حالات سے دیکھ کر، جس طرح ہم کسی زخمی کو دیکھ کر ہمارے دل میں محبت آتی ہے، نبی کے دل میں بھی محبت آتی ہے اور ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اس کا۔ بالکل اسی طرح جب یہ دیکھا کہ یہ 950 ہتھیار سے لیس ہے اور میرے ساتھی 350 ہے، 313، اور ان کے پاس میں ٹوٹل جو ہے 8 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور یہاں 70 اونٹ تھے اور 8 گھوڑے تھے، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا سواروں کا تو لڑنے میں، اور تلواریں بھی بہت کم تھی، کوئی لاٹھی لے کر آیا تھا، کوئی تلوار لے کر آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور دعا کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یا اللہ میں اپنی زندگی کی پوری پونجی آپ کے پاس لے آیا ہوں، اگر آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا اس زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ دیکھیے بدر کیا ہے، حالانکہ وہاں تو پہلے سے موجود تھی آسمانوں پر تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی نازل کی اور یہ کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم نے آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، تو آپ کو اطمینان ہو گیا۔ اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جا کر بتا دی تاکہ حوصلہ بڑھ جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہمارے فرشتہ آپ کے ساتھ ہیں، فتح آپ کی ہوگی، پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، اب کیا چاہیے۔ تو آیت کریمہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے کہ آسمان سے پھینک نہیں دی گئی ہے کوئی جگہ کوئی ورق میں لکھ کر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتا تھا شروع میں جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد کر لیں، کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اتنے فکر مند ہیں یاد رکھنے کے بارے میں، تو آپ نے آیت نازل فرمائی، سورہ قیامہ جو ہے اس میں آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، اس لیے کہ الفاظ بھی تو نئے ہیں نا. ہم اگر کوئی پہلا لیٹر ابھی آ جائے ہمارے ہاتھ میں اور کہے کہ بھائی اس کو کھڑے ہو کر پڑھو، تو آدمی بغیر دیکھے ڈائریکٹ پڑھتا ہے، تو اپنی زبان ہونے کے باوجود بھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں بالکل نئے ہیں، تو آپ کو فکر ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو جما دے اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دے، آپ سکون کے ساتھ سنتے رہیے. اور جب فرشتہ چلا جائے گا تو ہم آپ کی زبان سے خود نکلوا دیں گے حروف. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، اب فرشتے کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، چند صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ دور ہی ایسا تھا، خاص کر عرب جو تھے ان میں ابھی تک لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا. پورا مکہ اتنا بڑا شہر ہے، اس میں 12 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ. اور مدینہ منورہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں 70 آدمی جن کو پکڑا تھا مکہ والوں کو، ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے اوپر یہ لازم کیا تھا کہ اگر چھوٹنا ہے جیل سے تو ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. تو اس طرح سے اس کا رواج ڈالا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری دنیا میں اسی طرح تھا لیکن عرب میں زیادہ تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام جن کے میں نام لے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور ان میں سے کوئی جو قریب ہوتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے. وحی کا کوئی وقت تو مقرر نہیں تھا نا کہ 2 بجے آئے گی ڈھائی، تو جب بھی ضرورت پیش آ گئی آ جاتی تھی. تو ان کو بلا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوراق بھی نہیں تھے آسانی کے ساتھ، تو اگر چمڑا مل گیا تو چمڑے پر لکھوا لیا، پتھر مل گیا تو پتھر پر لکھوا لیا، کوئی لکڑی مل گئی ایسی جس پر لکھ سکتے ہیں، یا ہڈی مل گئی اس پر، تو آپ حیران ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جو تختیاں ہیں ابھی مل گئی. یعنی وہ جو جس پر صحابہ کرام لکھتے تھے، تو کچھ قرآن کے ایسے حصے جو صحابہ نے لکھے تھے وہ ابھی مل آئے. تو سعودی اللہ تعالیٰ دروازے دوبارہ کھول دے، جب جانا ہو تو مدینہ منورہ کے میوزیم میں ضرور جائیں. وہاں پر صحابہ کرام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کریم جو پتھر پر کوئی جگہ 1 صفحہ ہے، کوئی جگہ 1 سورت ہے، کوئی جگہ 2-3 سورتیں ہیں وہ ہے. اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام نے نیچے اپنا نام بھی لکھا ہے، یعنی کیونکہ اپنے لیے بھی لکھتے تھے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رکھ کر لکھواتے تھے تاکہ آگے لوگوں کو پہنچایا جائے، اسی طرح صحابہ کرام اپنے لیے بھی لکھ لیتے تھے، اس لیے کہ یاد کرنا ہوتا تھا ہر ایک کو. تو وہ اپنے سہولت کے لیے چمڑے پر لکھ لیا. تو جس کا اپنا ہوتا تھا، تو جس طرح ہم اپنے قرآن پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں، اس طرح صحابہ کرام بھی اپنے پتھر پر اپنا نام نیچے لکھ دیتے تھے. تو وہ نام بھی موجود ہے کہ فلاں صحابی نے یہ حصہ لکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے. آپ 1450 سال پہلے لکھا ہوا وہ پیج جو مدینہ میں پتھر پر موجود ہے وہ، اور اپنی جیب میں قرآن لے کر جاؤ انڈین چھپا ہوا، اس کو سرکھا کرو تو ایک لفظ آگے پیچھے آپ کو نہیں ملے گا. یہ رب تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کو بتلائی کہ ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں اس کو جما دینا اور آپ سے پڑھوا دینا. تو یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی یہ انداز تھا جس طرح قرآن اترتا تھا. تو یہ جو غیر اعتراض کرتے ہیں وہ بودا ہے، جس کو وحی نہ معلوم ہو. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ ہم جب لفظ وحی بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس کا مزہ ان کو نہیں پتہ. یہ ایمان جو ہے اس کی جو حلاوت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عطا فرماتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. ان کی سب سے بڑی امید اپنی یہ جو بڑا پتھر ہے، جتنا بڑا پتھر ہوتا ہے اتنی زیادہ ان کی بھاونائیں ہوتی ہے. یعنی پتھر اگر جیسا ابھی بنا دیے کہ بھئی 300-400 فٹ کی مورتی، اگر بنا دے 1 کلومیٹر دور لمبی مورتی، اگر یہ برج خلیفہ جو ہے نا دبئی کا سب سے بڑی بلڈنگ ہے، 278 مال کی ہے بلڈنگ، اگر وہ مورتی ہوتی ان کی تو وہ یہ سوچتے کہ ہمارا بھگوان بہت طاقتور ہے. وہ مٹیریل ہے بھائی، وہ سونا ہے، چاندی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، اور اس کو اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ وہ ہمارے نہ یہ کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن جائے. وہ ہمارا محتاج ہے.
ہم اس کو جس ماڈل میں چاہے ڈھال دیں تو وہ ایسا بن جائے گا. تو جتنا بڑا پتھر ہوتا ہے، جتنی بڑی مورتی ہوتی ہے، ان کی بھاونا اتنی بلند ہوتی ہے. لیکن ہمارا تو رب تعالیٰ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور اسی کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے. تو مومن کی جو حلاوت ہے دل کی، اس کو وہ محسوس نہیں کر پاتے، اس لیے وہ الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں. جب ان کے سامنے بھی پردہ ہٹ جاتا ہے اور ان کے سامنے آ جاتی ہے حقیقت، تو وہ بالکل ان کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہے کہ یہ تو اور ہی کوئی جہان ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تک اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی مکمل طور پر نہیں پہنچایا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے پہنچا دیا، اس کو معلوم ہے اور پھر بھی نہیں مان رہا ہے. لیکن دوسرا یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو حقیقت اکثریت ان کی ایسے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، یہ رسول کیا ہوتا ہے، ان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا منشا یہ ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کر دیں، بتا دیں کہ دیکھو بھائی، اگر آپ شرک کے ساتھ مر گئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزائیں ملے گی. اور آپ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا اجر مقرر کیا ہے، اور ایسا اجر ہے وہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے، موت صرف اس دنیاوی زندگی میں ہے. اور آپ ڈرا دو ان لوگوں کو بھی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے. یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے رد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے وہاں مشرکین تھے، اور مدینہ منورہ اور دنیا میں 2 شریعتیں جو باقی تھی اور ان شریعتوں میں ان لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی، وہ عیسائی اور یہودی تھے اس وقت کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت. تو ان دونوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بیٹا بنا دیا تھا خدا کا، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہے، اور کیونکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہوا، ایک سٹی ہے فلسطین میں پڑتی ہے، یہ سٹی ابھی وہ موجود نہیں ہے، یعنی غیر آباد ہو گئی زمانہ گزرنے کے ساتھ. انطاکیہ اس کا نام تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. جب یہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہ ایک دن پہلے وہاں سے گزرے تھے، پورا شہر آباد تھا، ہلن چلن جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ تھی، بازار آباد تھی، سب کچھ تھا. اور اچانک جب دوسرے دن آئے تو پورا شہر زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا. تو وہ حیران ہو گئے، یا اللہ کیا ہو گیا. اچھا، اب یہ بھی ہے کہ ان کو عذاب ہوا ہے اس لیے یہ تباہ و برباد ہوئے، تو یہ بھی ہے کہ ان سے حساب ہوگا قیامت کے دن، جس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے. تو یا اللہ، اتنی تباہ شدہ بستی کو آپ دوبارہ زندہ کر دیں گے قیامت کے دن ویسے ہی جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیر ہمارے لیے کیا مشکل ہے، یہ تو تمہاری نظر میں سب تباہی ہے نا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ ہی دیکھ لو، یہ کہہ کر پھر انہی کو موت دے دی. عزیر علیہ السلام پر موت آ گئی، اسی وقت مر گئے وہ. یہ یہود ان کو بہت چاہتے تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، 100 سال پورے ہو گئے. ایک دوسرے کو نقل کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگ کہ ایسا واقعہ ہوا، ایسا. آپ کو یاد ہوگا، یہ ایک بیچاری ہماری مسلمان بہن ہے، ماں ہے ہماری، وہ نجیب دہلی میں جس کو گم کر دیا ہے کچھ لوگوں نے، پتہ نہیں مار دیا کہیں یہ کر دیا. اس کی ماں تھوڑے دنوں میں نکلتی ہے نا، میرا نجیب کہاں ہے، اس لیے کہ وہ موت نہیں، اگر اس کو مار دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، سامنے لا کر رکھ دیتے، وہ دفن کرتی تو اس کو تسلی ہو جاتی کہ بھائی موت ہو گئی ہے، قیامت کے دن مل لوں گی. لیکن اس کو گم کر دیا نا، تو جو انسان گم ہو جاتا ہے اس کا غم زیادہ ہوتا ہے موت کے مقابلے میں. تو اب کیا ہوا، یہ گم ہو گئے. لوگوں نے تلاش کیا، تلاش کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ان کی نبی کی لاش کو زمین کھاتی نہیں ہے، وہ ایسی رہتی ہے محفوظ. تو وفات پائے ہوئے تھے، وہاں پڑے ہوئے تھے، تو سمجھ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا، چلے گئے. اس پر پورے 100 سال گزر گئے. حضرت عزیر علیہ السلام کے غائب ہونے کا تذکرہ پورے اس زمانے کے مسلمانوں میں تھا. اب 100 سال جیسے ہی مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا اسی بستی میں.
وہ زندہ ہو گئے. اچھا، اور ان کا جو گدھا تھا وہ گدھے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو گدھے کی ہڈیاں وہیں موجود تھیں 100 سال ہونے کے بعد بھی، اور وہ کھانا لے کر چلے تھے گھر سے. اس زمانے میں لوگ کھانا لے کر چلتے تھے. ہمارے دور میں بھی یاد ہے ہمیں بچپنے میں لوگ کہیں جاتے تھے باہر کھانا لے کر جاتے تھے، ریسٹورینٹ کے کھانوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. تو وہ کھانا جو تھا ان کا، سمجھو مچھلی لے گئے ہوں گے، گوشت، وہ بالکل تازہ جیسے ابھی بنا کر صبح میں گھر سے لے کر نکلے ہیں. کہا عزیر دیکھ رہے ہو ہم نے آپ کو کتنا سلایا، آپ کو معلوم ہے کتنے زمانے تک مار دیا. کہا یا اللہ ہو سکتا ہے 1 دن یا 1.5 دن. کہا نہیں پورے 100 سال. دیکھ لو اپنے گدھے کی ہڈیوں کو. دیکھا. پھر اس کے بعد دیکھو یہ آپ کا جو کھانا ہے وہ بالکل تازہ ہے. ہم نے دونوں ہم جس چیز کو باقی رکھنے پر تل جاتے ہیں تو اس کی حفاظت کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اور ہم تو ان اسباب کی بھی محتاج نہیں ہیں، لیکن دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اس لیے اسباب پر چلتے ہیں. تو ہم نے تمہیں 100 سال تک موت دی ہے، اب دوبارہ زندہ کر دیا، جاؤ اپنی بستی میں. اور تمہاری وجہ سے تورات غائب ہو گئی ہے، اس لیے کہ پورے بنو اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا، یہ اکیلے حافظ تھے. تو یہ یہود جو مسلمان ہیں وہ سب تلاش کر رہے ہیں آپ کو، تو جاؤ اور ان کو جا کر پوری تورات سناؤ آپ. تو حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ 100 سال بعد زندہ ہوئے تھے تو ان کو پاکیزہ بناتے بناتے خدا کا بیٹا بنا دیا یہود نے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کو پاکیزہ بناتے بناتے انہوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو یہ ہو گیا، جبکہ اس کو اپنے درجے پر باقی رکھنا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو اس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 2 قوموں کو خاص کر کے کہا، اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے، صرف نیکی کی وجہ سے فضیلت ہے. اگر ہم میں سے کوئی تقوی والا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان تمام کو مخاطب کرنا تھا اس لیے کیا. اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس کا علم نہ ان کو ہے نہ ان کے آبا و اجداد کو ہے. کیوں کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. یہ بغیر کسی دلیل کے سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں سالہ سال سے، جس کو پرمپرا کہتے ہیں یہ لوگ اپنی زبان میں. تو یہ پرمپرا ہے بس، اس کے علاوہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اور شریعت کا جو علم ہے اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ وحی پر ہے، دلائل پر ہے. ایک ہی چیز اگر وحی کے ذریعے سے منع آ گئی تو وہ حرام ہو گئی، چاہے پرمپرا یہ ہو کہ وہ جائز تھی. جیسے میں نے آپ کو کسی دن بتلایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک آدمی اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو ساتھ میں رکھ سکتا تھا، یعنی بڑی بہن چھوٹی بہن دونوں سے آپ نکاح کر لو. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور دوسرے بھائیوں کی والدہ یہ دونوں خالائیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں بہنیں تھیں یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی. لیکن ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. تو رول میکر، قانون بنانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ جس زمانے میں ضرورت ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کو چلانا تھا، اس لیے کہ ایک ہی آدمی اور عورت پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو بھائی بہن کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، ایک پیٹ کا بھائی ایک پیٹ کی بہن، اس طرح. تو یہ اللہ کو نظام چلانا ہے کائنات کا، انسانوں کی طبیعت کے موافق جیسے حالات ہوتے ہیں ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ قانون بناتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں وہ اپنے بندوں پر. تو اس طرح یہ ہوا. تو یہ ہے کہ دلائل کا نام دین ہے، صرف پرمپراؤں اور باپ داداؤں سے سنی باتوں کا نام دین نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتلا رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑا جملہ ہے جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. کیا جملہ بہت بڑا ہے؟ کہ بھائی یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا حضرت عزیر علیہ السلام. یہ بہت بڑا جملہ ہے. یعنی یہ ایسا ہو گیا کہ ایک پاک دامن انسان پر آپ تہمت لگا دو، تو یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. تو بالکل اسی طرح رب تعالیٰ جن کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، تو ان کو اولاد کی کہاں ضرورت ہے. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ، اور اس جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توحید بیان فرمائی. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید لے کر بھیجا، اور توحید ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی جنازہ آ رہا ہے، ساتھی اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.